اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کا نام نسب، جائے نبوت کے متعلق جانا تھا اور قرآن مجید کی معتدل صورتوں میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے کردار اور عذاب کے متعلق جانا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے متعلق بات کریں گے۔ تو جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی اور کس طرح سے ان کی قوم نے عذاب مانگا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور انہیں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور ایمان قبول نہ کیا، ناممنوع کام ترک کیا۔ وہ اسی حال پر مصر رہے اور رسول کو اپنی بستی سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اتنے بے عقل تھے کہ انہوں نے پیغمبر کی باتوں کا صرف یہی جواب دیا جیسا کہ سورہ نمل میں بتایا گیا ہے، لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ جو خوبی حقیقت میں قابل تعریف تھی، ان لوگوں نے اسی کو ایسے عیب کے طور پر ذکر کیا جس کی وجہ سے انہیں بستی سے نکال دینا ضروری سمجھا۔ اس سے ان کی پرلے درجے کی حد درمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی بیوی کے سوا گھر کے تمام افراد کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے نکال دیا اور انہیں اس گندگی میں ملبوس ہونے سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بدبودار نمکین پانی کی جھیل میں تبدیل کر دیا، جس میں غرق ہو کر وہ لوگ جہنم کی بھڑکتی آگ کا ایندھن بن گئے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ آپ انہیں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی بے حیائی سے منع فرماتے تھے، جس کا ارتکاب ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں وہ سزا دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا مرقع بن کر رہ گئے۔ اس کے علاوہ وہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے، مسافروں کو لوٹتے، دوستوں سے خیانت کرتے، عام اجتماع کے مقامات پر طرح طرح کی فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے، بلکہ بعض اوقات مجلس میں بھی بدفعلی کا ارتکاب کرتے اور بالکل خیال نہ کرتے۔ ان پر نہ کسی کی نصیحت کا اثر ہوتا تھا، نہ کسی کے سمجھانے سے باز آتے تھے۔ انہیں نہ موجودہ گناہوں سے شرم تھی، نہ سابقہ گناہوں پر ندامت، اور نہ مستقبل میں اصلاح کی نیت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ انہوں نے اپنے نبی سے یہاں تک کہہ دیا، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ گویا حضرت لوط علیہ السلام انہیں جس عذاب سے ڈراتے تھے، انہوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کر ڈالا۔ اب ہم حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان اور قوم کے کردار کے متعلق جانتے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف بددعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فسادیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر گئے اور آپ کو علم والے بچے کی خوشخبری دی، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نزول کی خبر دیتے گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں، تمہارا مدعا اور مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر برسائیں، جن پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ مزید سورہ عنکبوت میں ارشاد ہے کہ جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں، کیونکہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں
ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا دیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور سورہ ہود نے فرمایا، جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ لوگ کبھی تو لوط علیہ السلام کی بات مان کر اسلام قبول کر لیں گے اور اپنے جرائم سے باز آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ابراہیم بڑے حلم والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آپ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی ٹلے گا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ آ چکا ہے، اب اسے سزا مل کے ہی رہے گی، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ حضرت سعید بن جبیر صدی قداتہ اور محمد بن احساق رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اگر بستی میں 300 مومن ہوں تو کیا آپ لوگ اسے تباہ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر 200 مومن ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر 40 ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر 14 مومن ہو؟ تو وہ بولے نہیں۔ ابن احساق رحمۃ اللہ کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر وہاں ایک مومن موجود ہو؟ فرشتوں نے کہا، تب بھی ہم بستی کو ہلاک نہیں کریں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس میں لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون کون ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یا رب، کیا تو انہیں تباہ کرے گا جبکہ ان میں 50 نیک آدمی موجود ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ان میں 50 نیک آدمی موجود ہوں تو میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ آپ نے 10 افراد کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ان میں 10 بھی نیک آدمی ہوئے تو میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، جب فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہوئے تو سدوم کے علاقے میں آ گئے۔ وہ خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کی آزمائش تھی تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ جب وہ پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے ہاں مہمان بننے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے ان کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور شخص انہیں اپنا مہمان بنا لے گا، حالانکہ وہ لوگ انتہائی بد کردار ہیں۔ آپ اسی وجہ سے پریشان ہوئے کہ آپ کو معلوم تھا کہ مہمانوں کا دفاع اور بدکاروں سے ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ آپ کو پہلے بھی اس کام کی انجام دہی میں سخت مشکلات پیش آ چکی تھی اور شہر کے لوگوں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرشتے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے تو آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی، اس لیے آپ ان کے آگے آگے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ علیہ السلام ان سے اشاروں کنائیوں میں ایسی باتیں کہنے لگے جن کو سن کر وہ اس بستی سے چلے جائیں اور کسی دوسری بستی میں جا ٹھہریں۔ آپ نے ان سے کہا، قسم ہے اللہ کی، میں نہیں جانتا کہ روح زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے۔ پھر تھوڑا سا چلے پھر یہی بات فرمائی۔ اسی طرح آپ نے 4 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ قوم کو اس وقت تک تباہ نہ کرے جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ پہلے بھی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو باز رکھنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے،
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوط نے کہا اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی بیویوں سے خواہش پوری کرو جو شرعی طور پر آپ کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ امت میں نبی کا مقام والد کا سا ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں مرکوز ہے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پیغمبر مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ سورہ الاحزاب میں فرمایا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاک ہیں کا یہی مطلب ہے، جس کی وضاحت مرکوزہ بالا سطور میں ہو چکی ہے، اور اس کی مزید وضاحت اس آیت سے ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ سورہ ہود میں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ آپ نے ان لوگوں کو بے حیائی کے ارتکاب سے منع فرمایا۔ اس بیان میں قوم کے بارے میں آپ کی یہ گواہی پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس میں شرافت، نیکی کی رنگ پائی جاتی ہو، بلکہ وہ سب کے سب احمق، بدکار اور کافر تھے۔ فرشتے آپ سے کچھ پوچھنے سے قبل یہی کچھ آپ کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ وہ بدکرداری کے جذبات سے اس قدر مرغوب تھے کہ جب پیغمبر نے انہیں صنفی جذبات کی تکمیل کے جائز طریقے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے صاف کہہ دیا، جیسا کہ سورہ ہود میں بیان ہوا ہے، اے لوط، آپ کو معلوم ہے کہ ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ انہیں یہ بات کہتے ہوئے نہ معزز اور پاک باز رسول سے شرم آئی، نہ اللہ عظیم اور برتر کی گرفت سے خوف محسوس ہوا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ آپ نے یہ تمنا کی کہ کاش آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کی قوت حاصل ہوتی، یا آپ کے خاندان اور قبیلے کے افراد وہاں موجود ہوتے جو ان کے خلاف آپ کی مدد کرتے تاکہ وہ انہیں اس بدتمیزی کی مناسب سزا دے سکتے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوط علیہ السلام پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ آپ علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو بھی نبی بھیجا ہے وہ قوم کے کھاتے پیتے گھرانے میں سے بھیجا ہے۔ یہ حدیث مستند حاکم کی تھی۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت، عذاب کا نزول اور اہل خود کے لیے مقام عبرت کے متعلق بیان کروں گی۔ اگر آپ مزید اپنے دینی علم میں اضافہ کرنے چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو بھی ضرور سنیے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوگا۔